کہاں سے لگایا تم؟ ارے اس تار کہاں سے لاؤں میں؟ یہ جو مسئلہ ہے اس میں نہیں چل رہا. اس سے کنیکٹر جو تار ہے وہ نہیں تو چلو کوئی نہیں تمہارا جگاڑ جلدی کرو. بڑی تار بڑی بڑی ابھی میرے بیگ میں رکھی ہوئی شاید. اتار دے اتار دے. نہیں وہ والی جو ادھر ادھر ابھی آواز نکلی نہیں آ رہی. ابھی نکلی تھی نا وہ ہاں دوسرے والے میں. آواز پتہ ہے مجھے. وہ بڑی تار ہے. اس کا کنیکٹر دے کنیکٹر دے. یا مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پیڑ پر کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پیڑ پر کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا جو مدینے میں ہے ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرہ تیرا ایک ہے جنت رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج ہم
تاریخ اسلام کی 35ویں مجلس میں سب جمع ہے. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. بات شروع ہوئی تھی پچھلی مجلس میں دور خلافت راشدہ کے تیسرے دور کی، یعنی خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت پر بات شروع ہوئی. خلافت راشدہ کے منصب پر سب سے پہلے جو شخصیت فائز ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. ان کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس امت کے خلیفہ دوم بنائے گئے. جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے بعد اس امت کے بالاتفاق جو تیسرے خلیفہ نامزد ہوئے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کون تھے، نام و نسب کیا تھا، زندگی خلافت سے پہلے کی زندگی کیسے گزری، اس پر کچھ باتیں اختصار سے ہم پچھلی مجلس میں کر چکے ہیں. آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو ولادت تا خلافت ہے. ولادت تا خلافت یہ زندگی کا پہلا حصہ ہے جس پر ہم پچھلی مجلس میں اختصار سے کچھ بات کر چکے ہیں. دوسرا حصہ ہے خلافت تا وفات. جس دن خلیفہ نامزد ہوئے اس دن سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک کی جو زندگی ہے، انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم اس پر بات شروع کریں گے. جی، خلافت تا وفات میں دو باتیں بنیادی ہیں دوستو، اس لیے کہ آپ حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں بھی سنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی سنا کہ یہ حضرات خلیفہ بنے تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی زور زبردستی کی بنیاد پر ہوا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی خاندانی سلسلہ تھا یا یہ خاندانی طور پہ مالدار تھے یا ان کے پاس خاندانی طور پہ پہلے سے عہدے تھے اس لیے آ کے زبردستی نعوذ باللہ بیٹھ گئے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. دین اسلام جو تصور خلافت پیش کرتا ہے اس میں یاد رکھیں کہ خلیفہ جو نامزد ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے. اس کے ہاتھ پہ کیا ہوتی ہے دوستو؟ بیعت. لہذا جس پر اطمینان اور اعتماد نہ ہو تو اس کے ہاتھ پر مسلمان بیعت کرتا ہی نہیں، اس کو قبول کرتا ہی نہیں. اب یہی تو وجہ ہے نا، اتنا جو بڑا سلسلہ واقعہ کربلا کا چلا ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا جو شہادت کا معاملہ ہے، یہ کس بنیاد پر ہوا کہ یزید کو خلیفہ برحق تسلیم نہیں کیا کہ آپ خلیفہ نہیں ہیں. جب خلیفہ نہیں تو بیعت بھی نہیں کی. اس لیے یہ اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ جس پر انسان کو اعتماد اور اطمینان نہ ہو اس آدمی کے ہاتھ پہ انسان ایک مسلمان بیعت کرتا ہی نہیں. بیعت اسی صورت میں ہوتی ہے جب انسان مطمئن ہو جاتا ہے. تو خلافت کے لیے بیعت لی گئی. بیعت کس ترتیب پہ لی گئی انشاءاللہ ابھی اس پہ بات ہم کریں گے، لیکن یہ اصولی نقطہ ذہن میں رکھیں کہ دور خلافت راشدہ کے جو چاروں خلفاء حضرات ہیں ان کی خلافت میں تمام صحابہ نے بالاتفاق بالاجماع بیعت کی. کوئی پیچھے نہیں رہا، کسی نے اختلاف نہیں کیا، انتشار نہیں کیا، تسلی سے بیعت کی. دوسری بات انشاءاللہ آگے چل کے ہم شروع کریں گے، وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت. جی، بیعت خلافت میں تین باتیں ہمیں آج سمجھنی ہے، بہت اہم ترین باتیں ہیں، اور خاص طور پہ آج کل چونکہ فتنوں کے حالات ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے ذہن میں ایسے وساوس، خیالات، شبہات منتقل کر دیں گے کہ آپ ان پاکیزہ شخصیات سے بالکل بدظن ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے. ایک مسلمان کے لیے باتیں آج سمجھنا بہت ضروری ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، ان کی خلافت کے لیے انتخاب کیسے ہوا، ایک بات.
دوسری بات یہ کہ آیا ان کی خلافت پر تمام صحابہ اکرام کا اتفاق تھا یا کسی نے اختلاف کیا؟ تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا موقف کیا تھا؟ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ تمام صحابہ میں ان کا نام الگ سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ یہ بھی تو صحابہ کی جماعت میں شامل ہیں. ان کا الگ سے نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ بعض لوگ ان کی نسبت سے غلط قسم کی باتیں امت مسلمہ کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں اور ایک تأثر، ایک تصور ڈال دیا جاتا ہے کہ بھئی تینوں خلفاء کی خلافت پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مطمئن نہیں تھے. آپ نے پچھلے دونوں خلفاء کی بات بھی سنی اور اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انتخاب ہوگا، اس میں بھی آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف دیکھ لیں گے کہ کیا تھا. تو اب پہلی بات ہم کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انتخاب کیسے ہوا. جی، آپ نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج پہ تشریف لے گئے. حج سے جب واپس تشریف لائے، انہوں نے اسی سفر میں اللہ پاک سے دعا بھی مانگی کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں نصیب فرما. وہ دعا قبول ہو گئی تھی. جب مدینہ منورہ پہنچ گئے، کچھ دن کے بعد فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے تشریف لائے اور جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ان کی عادت یہ تھی کہ یہ صفوں کے درمیان میں ایسے پھرتے 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 امامت کے مصلے پہ آتے تھے، صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے، بالکل تسلی کر کے. اس دن بھی جب فجر کے لیے آئے تو پہلے صفوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے آئے اور جب امامت کے مصلے پر پہنچ گئے، کھڑے ہوئے تو بالکل ان کے پیچھے مؤذن کے برابر میں ایک مجوسی غلام خاموشی سے ایک چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایک زہر آلود خنجر جو مکمل زہر میں بجھا ہوا تھا وہ اپنی چادر میں چھپایا ہوا تھا. اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، صرف ایک تسلسل اور ربط جوڑنے کے لیے تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے. وہ خنجر چھپایا ہوا ہے. اقامت ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہنے لگے تھے اور اسی بیچ میں اس بدبخت نے وہ زہر میں بجھا ہوا خنجر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ناف میں مار دیا زہر میں، اور حضرت عمر زخمی ہو کے گر پڑے. مسجد نبوی شریف میں مجمع صحابہ کا اتنا زیادہ تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دائیں بائیں اور پیچھے کے مجمع کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے. ہاں اتنا ہوا کہ ان کو لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آدھی تکبیر کی آواز آئی، آدھی نہیں آئی. تو آیا ان کو کھانسی لگ گئی، کیا معاملہ ہوا، لیکن وہ معاملے کو سمجھ نہیں سکے. اگلی صف کے صحابہ سمجھ گئے کہ حادثہ ہو گیا اور بہرحال پھر اس نے نکلتے ہوئے وہ خنجر چلانا شروع کیا اور اس زد میں بھی کئی صحابہ زخمی ہوئے اور ان میں سے بھی کئی صحابہ بعد میں شہید ہو گئے. پھر ایک صحابی نے ایک بڑی چادر ڈال کر اس مجوسی غلام جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز، اس کا نام تھا، اس ابو لؤلؤ فیروز پہ چادر ڈال کے اس کو قابو کر لیا اور پھر اس کو بہرحال مار دیا گیا. وہ بات تو ختم ہو گئی. زخمی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا. 27 ذی الحجہ ہے، فجر کی نماز ہوئی ہے، ذی الحجہ کا مہینہ بالکل ختم ہو رہا ہے. اور جب گھر آئے تو اس زمانے کی رواج کے اعتبار سے مدینہ منورہ کے اس حکیم کو لایا گیا جو دودھ گرم کر کے مریض کو پلاتا تھا. جب پلایا گیا تو اس نے کہا کہ اگر دودھ زخم سے باہر آیا تو ایسی صورت میں یہ قابل علاج نہیں ہوں گے، اور دودھ اگر اندر معدے نے قبول کر لیا تو یہ قابل علاج ہوں گے. تو جب دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیا تو وہ ان کے زخم کے راستے سے باہر نکلنے لگا. اس کا مطلب یہ تھا کہ زخم نے اندر بہت اثر کر دیا ہے اور اسباب کے درجے میں ناقابل علاج ہے. یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اب مجھے جانا ہے. تو انہوں نے اسی حالت میں 6 حضرات کی شورا مقرر کی، 6 افراد طے کیے، اس لیے کہ یہ امت
خلیفہ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی ہے دوستو. امیر کے بغیر امت نہیں چل سکتی ہے. بہت زیادہ اختلاف و انتشار ہو جاتا ہے. 6 حضرات کی شورا مقرر کی اور ان کے ذمے لگایا کہ یہ خلیفہ ثالث کس کو کہتے ہیں؟ تیسرے کو. حضرت عمر دوسرے تھے نا, یہ تیسرے خلیفہ کا انتخاب کریں گے. 6 سنجیدہ ترین لوگوں کو لیا اور فرمایا میں ان 6 آدمیوں کو اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ وہ قیمتی لوگ ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ان 6 کے 6 حضرات سے حضور علیہ السلام دل سے راضی تھے, اور یہ وہ 6 لوگ ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے, اور یہ وہ 6 لوگ تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. تو 6 افراد طے ہو گئے. اور پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے انتقال کے 3 دن کے اندر جب میرا انتقال اگر ہوا تو 3 دن کے اندر ان 6 ساتھیوں کی ذمہ داری ہوگی کہ خلیفہ منتخب کر لیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ فرمائی کہ جب تک میں زندہ ہوں اور اگلے خلیفہ کا انتخاب نہیں ہوتا, نماز کون پڑھائے گا؟ تو فرمایا اس وقت تک حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ یہ امت کی امامت کریں گے مسجد نبوی کے مصلی پر. ان کو بھی طے کر لیا. 6 حضرات کون سے تھے؟ ان کے نام پہلے بھی آ چکے ہیں دوستو. جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے وہ کون کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود بھی تھے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت طلحہ ابن زبیر, حضرت سعد, حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 6 حضرات طے ہوئے. اچھا, اب یہ تو ضروری نہیں تھا نا کہ یہ 6 کے 6 کسی ایک آدمی پر متفق ہو جائے. تو پھر حضرت عمر نے ان کو ایک ترتیب بھی سمجھائی کہ اگر یہ 6 طے نہ کر سکے تو پھر میرے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر لیں. حالانکہ عبداللہ ابن عمر بہت بڑے درجے کے صحابی تھے اور اتباع سنت میں 1 نمبر پہ کھڑے ہوئے صحابی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر حد درجہ اعتماد تھا. اور حضرت عمر سے بعض صحابہ نے کہا بھی کہ امیر المومنین اپنے بیٹے کا نام بھی ان 6 کے ساتھ شامل کر دیں. فرمایا نہیں, ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ خاندانی سلسلہ بن چکا ہے. ان کو نہیں کیا شامل. ہاں یہ فرمایا کہ اگر ان 6 کا مشورہ طے نہیں ہو سکا تو میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے مشورہ ضرور کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ لیں. اور اگر ان کے مشورے میں بھی کوئی بات طے نہیں ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر فرمایا ان 6 میں عبد الرحمن ابن عوف جو یہ صحابی ہے, فرمایا یہ جو کہیں اس کو قبول کر لیا جائے. بات سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ یعنی آپ اگر غور کریں اس زخمی حالت میں اور اس تکلیف کی حالت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ امت کا انتظام کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی پریشانی اور تکلیف نہ بن جائے کسی کے لیے. ساری ترتیب طے ہو گئی اور 27 کو زخمی ہوئے, 3 دن زخموں کی حالت میں رہے. 1 محرم الحرام کو فجر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش کر گئے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ بات ختم ہو گئی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, اب یہ 6 حضرات ان کی ذمہ داری تھی, یہ بیٹھ گئے ایک جگہ. ان کے بیٹھنے کے بعد عبد الرحمن ابن عوف یہ بہت سمجھدار صحابی تھے. انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں ہم 6 ساتھی ہیں, اب ہم میں سے وہ کون ہے جو اپنی خوشی سے خود کھڑے ہو کر یہ کہے کہ جی میرا اختیار فلاں کے پاس ہے, وہ جو کہے وہ میری بات ہوگی. تو 3 صحابہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا اختیار بخوشی باقی 3 کو دے دیا. کل کتنے تھے؟ 6. 3 نے اپنے حصے کا اختیار کتنے کو دے دیا؟ 3 کو. اب کس نے کس کو دیا؟ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے کس کو دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ ہٹ گئے, حضرت علی رہ گئے نا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کس کو دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کس کو دیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. تو 6 سے بعد سمٹ کر کتنے میں آ گئی دوستو؟ 3 میں. حضرت علی, حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. اور چونکہ ان کا تو حضور علیہ السلام نے خاص نام لیا تھا کہ
کہ یہ جو کہیں گے وہ ہوگا، تو سب سے زیادہ ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی. لیکن اب بہرحال معاملہ کچھ محدود ہو گیا کہ 3 میں سے کوئی ایک منتخب ہو جائے گا. جی اب دوسری بات یہ ہے کہ اب صحابہ اکرام کا اتفاق کس پر ہوتا ہے ان تینوں میں سے؟ جی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ بات 3 میں آ گئی تو انہوں نے ایک ذہن بنا لیا کہ مجھے تو خلیفہ نہیں بننا ہے، یہ بوجھ ذمہ داری میں نہیں لوں گا. انہوں نے یہ طے کیا کہ اب میں مدینہ منورہ کے شہر میں، آبادی میں، محلوں میں گھوم پھر کے ایک ایک ساتھی کی، پرانے صحابہ کی، یہاں تک کہ وہ صحابیات جو دین کا علم رکھتی تھی ان سے ملاقات کروں گا اور ان کے سامنے ان دونوں حضرات کے نام رکھوں گا، حضرت عثمان، حضرت علی کا. ان کی رائے کیا سامنے آتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس 3 دن تھے ہاتھ میں. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے لوگوں سے رائے لینا شروع کی، رائے عامہ معلوم کرنے لگے اور مختلف جگہوں کے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں سے پوچھنا شروع کیا. میں نے عرض کیا کہ یہاں تک کہ مستورات کے پاس بھی گئے، صحابیات کے پاس جن کے پاس دین کا علم تھا ان سے بھی ملے اور ان کے سامنے بھی بات رکھی، لیکن خاموشی کے ساتھ. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آیا. تیسرے دن کی آخری رات گزر رہی ہے اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بے انتہا پریشان کہ میں کیا کروں. رات کے آخری پہر میں چلتے چلتے مدینہ منورہ میں ان کے سگے بھانجے تھے، مشہور صحابی حضرت مسور ابن مخرمہ. یہ لفظ کیا ہے دوستو؟ مسور، میم کے نیچے زیر پڑیں گے. مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اپنے بھانجے کے پاس. اب رات کا حصہ ہے اور ان کا دروازہ بجایا. وہ بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی کیا ہوا. نکلے، دیکھا باہر ماموں کھڑے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. تو دروازہ کھولا، کہا کہ خیریت، اتنی رات گئے آپ؟ تو بھانجے سے کہا کہ میں 3 دن سے پریشان گھوم رہا ہوں اور تم آرام سے سو رہے ہو یہاں پہ گھر میں. تو کہا میں کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے بھانجے مسور سے کہا کہ جاؤ، اور جو باقی 5 حضرات تھے ہمارے ساتھ مشورے میں، کل 6 تھے نا یہ حضرات، تو باقی 5 کو اپنے گھر میں بلا کر ابھی رات میں لے آؤ، سب کو بلاؤ. سب آ گئے، جمع ہو گئے اور سب نے اسی گھر میں بیٹھ کر آپس میں پھر ضروری باتیں کی اور ایک مشورہ ہوا. اب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ باقی 5 ساتھیوں کا ذہن، ان کی رائے، ان کی سوچ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. سب ہو گیا. پھر کہا چلو فجر کی نماز کا وقت ہے، مسجد نبوی چلتے ہیں. اب فجر کی نماز کے بعد 3 دن پورے ہو گئے. فجر کی نماز جب ہوئی تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ گئے. سارا مجمع جمع ہے. بیٹھنے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ پوری 3 دن کی کارگزاری سنائی، الف سے یا تک، کہ ان 3 دن 3 راتوں میں سویا نہیں ہوں اور میں نے آپ لوگوں کے لیے خلیفہ منتخب کرنے میں اپنی جان لگا دی. میں صحابہ سے بھی ملا ہوں، چھوٹوں سے بھی ملا ہوں، بڑوں سے بھی ملا ہوں، صحابیات سے بھی ملا ہوں، غلاموں سے بھی ملا ہوں، سب سے ملا ہوں. اور پوری کارگزاری سنا کے کہا کہ نتیجہ یہاں پہنچا ہے کہ دو آدمیوں کے نام سب سے زیادہ لوگوں نے لیے ہیں. زیادہ تر لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں ہیں اور کچھ طبقہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں ہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی بند کمرے میں بیٹھ کر یا کسی کے دباؤ میں آ کر یا صرف استخارہ کر کے مسئلہ، اور نہیں. ہر سنجیدہ ذہن سے اس کی رائے پوچھی گئی ہے. خلافت کا انتخاب یاد رکھے اتنی آسانی سے نہیں ہوتا کہ بھئی جس طرف لوگ زیادہ ہو گئے چلو بھئی وہی بنا دیا جائے. نہیں، دیکھا جاتا ہے ہر سوچ کو. تو کہا اب 2 حضرات کے نام سامنے ہیں. اب میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اصول کے اعتبار سے تو زیادہ لوگوں کی رائے کن کے حق میں ہے؟ حضرت عثمان کے حق میں. تو ہم تو کہیں گے کہ بھئی جب ووٹ ان کے زیادہ ہے تو یہی بنا دیا جائے.
کہ نہیں. یہ فرق ہوتا ہے خلافت اور جمہوریت میں. جب یہ دو نام آ گئے, اب کیا کیا؟ اب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دونوں حضرات آگے آ کر میرے پاس بیٹھ جائیں. پورے مجمع میں سے ان کو آگے بلایا, حضرت عثمان کو بھی بلایا, حضرت علی کو بھی بلایا رضی اللہ عنہما, اور یہ دونوں حضرات سامنے آ گئے. اب آپ دیکھیں گے کہ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا سوال ہوگا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا فرما رہے. جی, اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف کیا ہے؟ جی, سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا. دیکھیں, ان حضرات کے دلوں میں جتنا احترام ادب اہل بیت کا ان کے پاس تھا, دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہا کہ بھئی حضرت عثمان کے ووٹ زیادہ ہے وہ خلیفہ ہوں گے, نہیں, پہلے ان کو بلایا, کیونکہ ان کی نسبت, ان کا تعلق جو اللہ کے پیغمبر سے تھا وہ الگ انداز کا تھا. ان کو بلایا, پھر ان سے کہا ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. حضرت علی سے فرما رہے, کیا آپ اس نظام خلافت کو اپنے سے پہلے دونوں حضرات سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان کی ترتیب پر مکمل انداز سے چلا لیں گے آپ؟ ان سے پوچھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کوشش کر سکتا ہوں لیکن میں یقین دہانی نہیں کراتا, یقین دہانی نہیں کرواتا. ٹھیک ہے. پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا. یہی بات ان سے پوچھی کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے, آپ نظام خلافت کو اپنے سے پہلے دونوں حضرات کی ترتیب پر چلا لیں گے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر توقف کیا, سوچا, پھر فرمایا کہ انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا. اب دیکھیں نا, بات بالکل سامنے اور واضح ہو گئی. جب یہ فرمایا تو یہ سنتے ہی سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے جو منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ہاتھ بڑھا کے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, اور دوسرے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی, اور پھر سب مجمع نے بیعت کر لی. بات سمجھ گئے دوستوں؟ اس پورے پس منظر کو جو آپ کے سامنے آیا, اس کا خلاصہ اگر آپ نکالیں تو آپ یہ بتائیں, اس میں کہیں آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی صحابی ناراض ہوا ہو یا کسی نے اختلاف کیا ہو؟ کہیں محسوس ہوا دوستو؟ نہیں, کہیں نہیں ہے. اس لیے اپنے اس مسلمہ عقیدے کو محفوظ رکھے اپنے پاس. خلافت راشدہ کا یہ خوبصورت اور سنہری اور تاریخی دور یہ ایسے وجود میں نہیں آیا کہ ایک خاندانی نظام تھا, ایک زبردستی کا نظام تھا, ایک ظلم کا نظام تھا, کسی کا حق مار کے کسی کو خلیفہ بنایا گیا. حاشا وکلا, ایسا نہیں ہوا, ایسا بالکل نہیں ہوا. اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ, جن کو نعوذ باللہ بعض دفعہ ان حضرات کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے, آپ غور کریں وہ بیعت میں سب سے آگے نظر آتے ہیں, سب سے پہلے وہ بیعت کرتے ہیں. اس سے واضح ہوا کہ اس پوری جماعت میں جس کی تربیت خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, اس جماعت میں آپس میں مخلصانہ محبت تھی, انتہائی درجے کی محبت تھی. بہرحال اتفاق ہو گیا اور پورے مجمع نے اس امت کا تیسرا خلیفہ کس کو مقرر کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو. یہ ان کے خلافت کے انتخاب کا پورا طریقہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر ہو گیا. اب خلیفہ مقرر ہوگا. جی, اب دور خلافت شروع ہو گیا. جیسے ہی خلیفہ بنے, خلافت کے دور کا آغاز ہو گیا. آپ کے سامنے یہ باتیں پچھلے خلفاء کے دور میں بھی آئی, ابھی بھی آئیں گی, کہ جب امت کے لیے جو خلیفہ بنے وہ سب سے پہلے ایک خطبہ دیتا ہے, ایک خطبہ, اور اس خطبے میں وہ اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنی رعایا سے اپنے تعلق کو اور آنے والے نظام کو چلانے کی ترتیب کو واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ میں کیا کروں گا آگے. تو پچھلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ بھی آپ کے سامنے آیا, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا خطبہ بھی آپ کے سامنے آیا.
اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی جمع کر کے ایک خطبہ دیا، لیکن ان کے مزاج میں اتنی تواضع تھی، اتنی انکساری اور خاموشی تھی کہ آپ دیکھیں گے کہ خطبہ بہت مختصر، چند کلمات ارشاد فرمائے۔ جی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خطبہ کیا تھا؟ منبر پہ تشریف لائے، فرمایا اے لوگو، نئی سواری پر چلنا آسان کام نہیں ہے۔ سواری سے مراد کیا تھا دوستو؟ جی، خلافت کا یہ نظام، یہ تو نیا نظام ان کو دیا جا رہا تھا نا، کہ یہ آسان کام نہیں ہے کہ ہم اس کو چاہ رہے تھے، طلب کر رہے تھے اور خوش ہو گئے کہ جی ہمیں مل گیا۔ جیسے آج دنیا ان چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے کہ مجھے کوئی منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، لیڈری مل جائے، یہ تو ذمہ داریاں ہیں دوستو۔ فرمایا یہ آسان کام نہیں۔ پھر فرمایا آج کے بعد تقریر کے لیے اور بہت سے مواقع ہیں، تقریریں تو ہوتی رہیں گی، اگر زندہ رہا اور کسی دن خطبہ دوں گا، اور یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ میدان تقریر کے شہسوار نہیں ہیں۔ ایک جملہ کہا لیکن کتنا بڑا پیغام دے دیا کہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی اس کا دار و مدار زبان کی تقریروں پر نہیں ہوتا، وہ عملی کام پر ہوتا ہے۔ کام تقریروں کے شہسوار نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر لمبی چوڑی تقریریں کریں، خطابات کریں، میں ایسا کر لوں گا، میں ایسا کر لوں گا، یہ تو دعوے ہیں، انسان تو عاجز ہے۔ تو فرمایا میں کسی اور دن خطبہ دے دوں گا، اور ہم لوگ اس میدان تقریر کے شہسوار نہیں، یہ فرما کے ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ جی، اس کے بعد پھر عمال اور امراء کو مستقل الگ سے جمع کیا، وہ طبقہ جن کے پاس مختلف علاقوں کی ذمہ داریاں تھیں، نگرانی تھی، گورنر تھے، ان کو الگ سے مجلس بلائی اور ان کو بلا کے ان سے کچھ اصولی باتیں کی۔ کہا عدل و انصاف کے سر رشتے کو نہ چھوڑا جائے، آمدنی اور خرچ میں امانت و دیانت سے کام لیا جائے، مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ ہوا، پورا خیال آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ مسلمانوں اور ذمیوں کے درمیان کوئی روا نہ رکھا جائے۔ ذمی سمجھتے ہیں نا، جو کافر ہو لیکن وہ مسلمانوں سے امان لے لے، امن طلب کر لے کہ جی ہم اپنے کفر میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جیسے ہمارے اسلامی ملک میں ہمارے ساتھ عیسائی برادری رہتی ہے، ہندو برادری رہتی ہے، سکھ برادری رہتی ہے، یہ سب تو ہمارے یہ غیر مسلم ہے نا، اقلیتیں ہیں، لیکن خدا نخواستہ یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان جا کے ان کی جان، مال، عزت، آبرو پہ ہاتھ ڈال دے۔ ایسا ہی حرام ہے جیسے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا حرام، قطعی طور پہ جائز نہیں۔ پھر فرمائے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے وقت بھی بدعہدی نہ کی جائے۔ سرداران اسلام کی حیثیت محافظ اور نگہبان کی ہے۔ دیکھیں، وہ رعیت کے آقا اور مولا نہیں ہیں۔ ان کو احساس دلایا کہ تمہارے بڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم آقا بن گئے، لوگ تمہارے غلام بن گئے۔ اب جو چاہو کرو، جو چاہو بولو، کسی نے اگر الف نکالا منہ سے تو اس کی خیر نہیں۔ اب دیکھیں نا انسان کس خوف میں آج زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہم کسی کو دیکھ لیں، منصب والے کو، ذمہ دار کو، تو انسان ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں یہ میرے قریب کیوں آ رہا ہے آج۔ تو انسان آج اپنے محافظ سے خوف کھا رہا ہوتا ہے۔ وہ ادارے جن کے ذمے قوم کی، ملک کی، انسانوں کی حفاظت ہے، آج اگر اس کو ہم اپنے ماحول میں دیکھ لیں گے تو ہر آدمی کہتا ہے یار جان بچاؤ، کوئی اور مصیبت گلے نہ پڑ جائے۔ لیکن وہ تصور کیا تھا؟ فرمایا تمہاری حیثیت محافظ اور نگہبان کی ہے، تم ان کے چوکیدار ہو، خیال رکھو گے ان کا، تم ان کے آقا اور مولا نہیں ہو کہ ان کو دباتے رہو، ان پہ ظلم کرتے رہو، زیادتی کرتے رہو۔ جی، یہ خطبہ ایک عام لوگوں کو دیا مختصراً، اور پھر اپنے گورنروں کو ایک خاص خطبہ دے دیا، اور اس کے بعد ان کے خلافت کے دور کا آغاز ہوا۔ اس میں جو کارنامے دیے گئے، اس لیے کہ آگے جیسے بات آئے گی کہ ان کے دور خلافت کی کل مدت 11 سال 11 مہینے ہیں، تقریباً 12 سال کے قریب امت کے خلیفہ رہے ہیں، تو اور انہوں نے اسلامی نظام کو دنیا کے نقشے میں آگے بڑھایا ہے۔ انشاءاللہ اس میں آئندہ مجلس میں بات شروع کریں گے۔
اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.